اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا اسکول نامہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سال کی ابتدا میں ہی تبادلوں کا عالمی ریکارڈ بنا لیا گیا۔ دہن جماعت کے طلبہ پر سسپینشن کی بارش۔ 4 بج گئے لیکن پارٹی ابھی باقی ہے۔ اسکول میں دھواں دھار تقریری مقابلے کا انعقاد، تماشائی غائب۔ حضرات کی دیدار حسن میں کمی رہ گئی، واش روم کا آئینہ راتوں رات فرار۔ نہن جماعت کے طلبہ کا دھرنا اور ایک زبردست بیت بازی کا مقابلہ۔ لڑکوں نے واش روم کو پناہ گاہ بنا لیا، رنگے ہاتھوں گرفتار، فرد جرم عائد کر دی گئی۔ شدت پسند بچوں کا اسکول کی عمارت میں دھماکہ۔ MCHS کی 25 سالہ تاریخ میں پہلی بار اسکول انتظامیہ کی طرف سے دہم جماعت کے طلبہ کے لیے کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا، مگر پھر بھی دل کے کچھ ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ دہن جماعت میں PG گروپ کی موجودگی کا انکشاف، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دہم جماعت کے طلبہ پر سسپینشن کی بارش۔ بہت زیادہ تبادلوں کی وجہ سے جو بچوں کے تقریبی عزائم کو فروغ ملا، جس کی روک تھام کے لیے ایڈمنسٹریشن اسٹاف اور اساتذہ کو الرٹ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے صدر صاحبہ کو فوراً سے پہلے خبردار رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور نتیجتاً دہم جماعت کے طلبہ اور طالبات پر سسپینشن کی برسات جاری ہے۔ سال کی ابتدا میں ہی تبادلوں کا عالمی ریکارڈ بنا لیا گیا۔ سیشن 2011 کی ابتدا میں ہی دہن کے طلبہ و طالبات نے کلاسز کے تبادلے کا عالمی ریکارڈ بنایا۔ کچھ ہی دنوں میں درجنوں بچوں نے اپنے ہاؤسز تبدیل کروایا۔ کچھ طلبہ اور طالبات نے تو دہن جماعت کے ہر ہاؤس کا فرد ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہا۔ مزید جاننے کے لیے ہم رابطہ کرتے ہیں اپنے نمائندے عائشہ حق سے۔ جی عمار، دہن جماعت کے طلبہ اور طالبات سے گفتگو کر کے تبادلوں کے فرمائشی پروگرام کی جو وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دہن جماعت کے مختلف فریقوں میں بہت سے بچے اپنے عزیز دوستوں سے بچھڑ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا تبادلہ کروا دیا۔ ایک طرف تو انتظامیہ کے اس اقدام پہ بچے بہت خوش ہوئے، مگر اساتذہ کرام نے اس اقدام سے سمجھ تو گئے ہی ہوں گے آپ۔ میں عائشہ حق، اسکول نامہ، گلشن اقبال، کراچی۔ 4 بج گئے لیکن پارٹی ابھی باقی ہے۔ اسکول کی انتظامیہ کا چند طلباء کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے عید ملن پارٹی پر نہ بلانے پر ان طلباء نے مقامی تفریحگاہ کا رخ کیا، اور کچھ ان طلباء نے بھی ان کا ساتھ دیا جنہوں نے اسکول کی پارٹی میں شرکت کی، جس کے نتیجے میں اساتذہ ناراض رہے۔ انتظامیہ نے اسٹوڈنٹ کے اس اقدام کا سختی سے نوٹس لیا اور اسکول میں کافی گرما گرمی کا ماحول جاری ہے۔ اسکول میں دھواں دھار تقریری مقابلے کا انعقاد، تماشائی غائب۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی کے مطابق جب کچھ طلبہ و طالبات نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسکول سے مقامی تفریحگاہ کا رخ کیا تو اس کا خمیازہ بیچارے تقریری مقابلے میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات کو بھگتنا پڑا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے تحریم حق سے۔ جی تحریم حق صاحبہ، آپ ہمیں تفصیل سے بتائیے تماشائی غائب ہونے کی کیا وجہ تھی؟ جی عمار، اس بار ڈیبیٹ کمپٹیشن کے دن ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے بچوں کو کلاسوں میں ہی نظر بند کر دیا گیا، اور بیچارے مقرر خالی میدان میں ہی چیخ چیخ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر چلے گئے۔ ہم نے جب ایک مقرر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا: ہائے کیا وہ سما ہوتا جو آڈینس کا دیدار ہوتا، نہ ڈیبیٹ میں حصہ لیتا نہ میں یوں خوار ہوتا۔ میں تحریم حق، اسکول نامہ، گلشن اقبال، کراچی۔ حضرات کے دیدار حسن میں کمی رہ گئی، واش روم کا آئینہ راتوں رات فرار۔ ایک دن دہم جماعت کے چند حضرات حسب معمول صبح جب اپنی دیدار حسن کے لیے واش روم گئے تو آئینے کی غیر موجودگی کو برداشت نہ کر سکے، اور انہیں اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ اگلے 2 دن انہوں نے آئینے کی بے وفائی گھر بیٹھ کے منائی۔ ذرائع کے حضرات کو اب تک یہ معاملہ سمجھ نہ آ سکا کہ اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس واردات کے پیچھے اسکول انتظامیہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ اسکول انتظامیہ یہ بات جان چکی تھی کہ لڑکوں کے دن بدن بڑھتے حسن کا راز یہ انمول آئینہ ہی ہے۔ لڑکوں نے واش روم کو پناہ گاہ بنا لیا، رنگے ہاتھوں گرفتار، فرد جرم عائد کر دی گئی۔ لڑکوں نے انتظامیہ اور اساتذہ کی نظروں سے بچنے کے لیے بوائز واش روم کو اجتماعی میٹنگ روم کے لیے منتخب کیا، لیکن
لیکن پھر بھی وہ نہم جماعت کے اساتذہ کی تیز نگاہوں سے بچ نہ سکے اور بالآخر ایک دن اپنی میٹنگ کے دوران رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے بریک بند ہونے کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ نہم جماعت کے طلبہ اور طالبات کا دھرنا اور ایک زبردست بیت بازی کا مقابلہ۔ نہم جماعت کو چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر بیت بازی کے مقابلے سے علیحدہ کر دیا گیا، جس پر وہ مشتعل ہو گئے اور پورے کوریڈور میں کلاسوں کے دروازے بجا بجا کر اساتذہ کو تنگ کیا، اور جب کوئی سنوائی نہ ہوئی تو تھک ہار کر سیکنڈری انچارج کے روم کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ عائشہ حق سے۔ جی عائشہ حق، کیا آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بے شک، اسکول کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بچوں کا یہ جارحانہ رویہ سامنے آیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بچوں میں ہمارے سیاسی لیڈروں کی روح آ گئی ہو۔ ان کے اس اقدام کی وجہ سے انتظامیہ نے انہیں آئینہ دکھانے کے لیے ان کا مقابلہ نہم جماعت سے کروانے کا فیصلہ دے دیا۔ جب ہم نے نہم جماعت کی طالب علم سے اس مقابلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے دلگیر لہجے میں کہا، مقابلہ تو دل ناتواں نے بہت کیا، لیکن نہم جماعت کی شاعرانہ مہارت کے سامنے ان کی چل نہ سکی۔ میں عائشہ حق، اسکول نامہ گلشن اقبال، کراچی۔ شدت پسند طلبہ کا اسکول کی عمارت میں دھماکہ۔ شدت پسند طلبہ کا اسکول کی عمارت میں چھوڑا گیا پٹاخہ دھماکے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس واقعے میں نہم جماعت کے کچھ طلبہ کے ملوث ہونے کا خدشہ تھا۔ انتظامیہ نے مشکوک لوگوں سے حلف بھی اٹھوائے اور آخرکار ایک خفیہ ایجنٹ کے ذریعے اسکول انتظامیہ اس واقعے کے ذمہ دار طلبہ تک پہنچ گئی اور وہی ہوا جو ہونا مقصود تھا، یعنی سسپینشن کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ نہم جماعت میں تیسری گروپ کی موجودگی کا انکشاف۔ اس سال جہاں بہت سے انوکھے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک پریشر گروپ کی موجودگی کا انکشاف بھی ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ یہ گروپ کچھ خواتین اور حضرات نے مل کر بنایا ہے، جس میں حضرات بطور اسلحہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ ماسٹر مائنڈ خواتین ہیں۔ اس گروپ کا مقصد تخریب کاری پھیلانا اور مخلص طلبہ اور طالبات کو آپس میں لڑوانا ہے اور تعلیمی ماحول میں خلل پیدا کرنا ہے۔ انتظامیہ نے اس گروپ کا انکشاف ہوتے ہی ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی ہے، جس سے یہ گروپ جو پچھلے دنوں کافی سرگرم رہا، اب انڈر گراؤنڈ چلا گیا۔ MCHS کی 25 سالہ تاریخ میں پہلی بار کرکٹ میچ کا انعقاد، مگر پھر بھی دل کے کچھ ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ MCHS کی تاریخ میں پہلی بار اسکول انتظامیہ کی طرف سے ایک شاندار میچ کا انعقاد UPL کمپلیکس گراؤنڈ میں کیا گیا، جس میں نہ صرف طلبہ نے اپنے جوہر دکھائے بلکہ کچھ معزز اساتذہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مگر اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز ہونے کے باوجود کچھ حضرات کے چہروں پر اداسی کے سائے منڈلاتے نظر آئے۔ اس بارے میں جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ اگر انتظامیہ خواتین کو میچ آ کر دیکھنے کی اجازت دے دیتی تو ہم حضرات اور دل لگا کر کھیلتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے تیرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو ناظرین، اس سال کے لیے بس اتنا ہی نہیں، آئیے ذرا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ میٹرک کے طلبہ کی ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں اپنے نمائندے کی رپورٹ سے۔ جی عائشہ حق ہمیں تفصیل سے آگاہ کیجیے۔ جی عمان، باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نہم جماعت کے طلبہ جو کہ حضرات کے کرکٹ میچ کے انعقاد کے بعد بہت دل برداشتہ تھیں، جس میں ان کو آڈینس بننے کا شرف بھی حاصل نہ ہو سکا، اور فیس بک پہ کرکٹ میچ کی تصویری جھلکیاں ان کے دلوں پر بجلی بن کر گریں۔ اس سلسلے میں جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا، حضرات کو تو UPL کمپلیکس لے جا کر کرکٹ میچ کھلوایا گیا۔ وہ لوگ ہفتے بھر تک اپنے اس ایونٹ پر خوشیاں مناتے رہے اور ہم دل ہی دل میں کٹتے رہے۔ وہ ہمیں جلاتے رہے اور ہم جلتے رہے۔ اس لیے ہم یہ احتجاجی کانفرنس کے ذریعے انتظامیہ تک اپنے دل کی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرات کو UPL لے جا کر اتنا بڑا ایونٹ کروایا گیا، اس طرح نہیں کروا سکتے تو کم از کم اسکول پریمیسز میں ہی چھوٹا موٹا گلی ڈنڈے کا میچ ہی رکھوا دیا جائے۔ میں تحریر ہاؤس، اسکول نامہ گلشن اقبال، کراچی۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ آپ کی باتوں کا میچ تو سارا سال جاری رہا ہے۔
जनाब, ये तो था साल 2011 का 2012 का सालाना बुलेटिन। इसके साथ अब हमको इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए सुनते रहिए हमारा अपना स्कूल नामा। MCHS पाइंदाबाद। और हम सब की तरफ से